صاحب اگر زیادہ صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز کو کیسے ادا کی جائے؟ دیکھیے اکثر لوگوں کو زیادہ صورتیں نماز میں یاد نہیں ہوتی ہیں، چند صورتیں ہی یاد ہوتی ہیں. تو اس کنڈیشن میں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو چاہیے کہ زیادہ صورتیں یاد کرے. ایک مسلمان کو کم سے کم اتنی صورتیں یاد آنا ضروری ہے، یاد ہونا چاہیے کہ نماز میں کم سے کم اگر 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے یا ظہر میں 12 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو اس میں صورتوں کو دہرانا نہ پڑے، اتنی تو کم سے کم صورتیں یاد ہوں. تو عام طور سے مسلمانوں کو 10 صورتیں یاد کر لینا چاہیے. کون سی 10 صورتیں؟ علم تری کیف سے لے کر والناس تک کی 10 صورتیں. چونکہ تراویح میں بھی اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تراویح، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اکیلے کوئی بندہ تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے، علماء نے بتایا ہے کہ علم تری کیف سے والناس تک کی صورتیں 10 صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ ہیں. تو اس طرح سے 10 صورتوں کو پڑھے، 10 رکعتیں کمپلیٹ کر لیں. اس کے بعد پھر 10 رکعتیں انہی صورتوں کو دہرا دے 10 رکعتوں میں. تو کم سے کم مسلمان کو 10 صورتیں علم تری کیف سے والناس تک کی یاد ہونا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. بہرحال پھر بھی اگر کسی کو یاد نہیں ہے یا یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یاد نہیں ہوتی ہے. بعض لوگوں کے ساتھ پرابلم ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں یاد کرنے کی لیکن انہیں یاد نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو 2 صورتیں یاد ہیں یا 3 صورتیں یاد ہیں تو اس میں ترتیب کا اس بندے کو خیال رکھنا پڑے گا. اگزامپل، اگر کسی بندے کو ایک صورت یاد ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور ایک صورت یاد ہے سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، تو وہ کیا کرے کہ اب اس نے 4 رکعتیں ظہر کی نیت باندھی سنتوں کی. اب اس میں اس نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں اس کو سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے. اب 2 رکعتیں تو اس کی کمپلیٹ ہو گئیں. 2 رکعت کے بعد پھر وہ چونکہ سنتیں پڑھ رہا ہے ظہر کی تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تیسری رکعت میں جب بندہ کھڑا ہو تو اس کے بعد وہی صورتیں جو اس نے پہلے پڑھی ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت میں اس نے قل یا پڑھی تھی، تو اب تیسری رکعت میں بھی سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھے. یعنی 2 صورتیں بندے کو یاد ہیں اور 4 رکعتیں اس کو پڑھنا ہے، تو انہی 2 صورتوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کرے گا. یعنی کہ پہلے ایک صورت، پھر دوسری صورت، پھر تیسری میں وہی صورت، پھر چوتھی میں اس کے اگلے والی صورت. اس طرح سے وہ بندہ پڑھے. اور بہرحال یہ کہہ کہ آپ جان نہیں چھوڑا سکتے ہیں کہ مجھے زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں. بہرحال انہی صورتوں کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے. خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ جو بڑی صورت ہے اور بڑی صورت ہو اور قرآن میں جو ترتیب ہے نا اس ترتیب کے حساب سے پہلے ہو. جیسے علم تری کیف، اس کے بعد آ رہی ہے سورہ قریش، اس کے بعد ہے ارأیت الذی، اس کے بعد ہے انا اعطینہ، اس کے بعد ہے سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون. تو یہ اسی ترتیب کا وہ خیال رکھے گا اور وہ یہ سوچے کہ اگر پہلی میں اسے 2 یاد ہے قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص قل اللہ احد، تو وہ یہ نہ کرے کہ پہلے قل اللہ احد پڑھے دوسری میں سورہ کافرون. نہیں، پہلے سورہ کافرون پڑھے بعد میں قل اللہ احد پڑھے. کیونکہ ترتیب میں قرآن میں جو ترتیب ہے اس میں جو پہلے صورت آتی ہے وہ سورہ کافرون ہے اور بعد میں آنے والی صورت قل اللہ احد سورہ اخلاص ہے. جبکہ جو آج کل جو پارے ہیں نا، جلی قلم پارے جو عام طور سے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں جو اما پارا ہے 30واں پارا، یہ الٹا، یعنی کہ صورتوں کی ترتیب اپوزٹ ہے، الٹی ہے. پہلے الحمد ہے، پھر سورہ ناس ہے، پھر سورہ فلق ہے. تو اس ترتیب کے حساب سے نماز میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے. آپ کو جو قرآن میں ترتیب ہے ایکچوئل، اس ترتیب کے حساب سے آپ کو صورتوں کو پڑھنا ہے. تو بہرحال اگر کم صورتیں یاد ہیں تو انہی کو ریپیٹ کرتا رہے، لیکن نماز کو پڑھنا بہرحال ضروری ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.